کہ الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط گئے نا مختلف بادشاہوں کے نام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بادشاہوں کو خط لکھیں گے اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو ان کی قومیں خود بخود دائرہ اسلام میں آ جائیں گی۔ جیسے حضرت نجاشی حبشہ کے بادشاہ مسلمان ہو گئے تو ان کی وجہ سے کتنے لوگ وہاں پہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب کیسر روم کے دربار میں سرکار کا خط پہنچانا تو اس نے کہا بھی یہ کون ہے؟ ایک تو یہ بات پہ درباریوں نے بھڑکایا کہ اس نے اپنا نام آپ کے نام سے پہلے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کیسر روم کے نام۔ تو ان کا بھئی ان کے علاقے کا کوئی بندہ اگر ہو مکے کا تو اسے بلا کے لاؤ، یا ان کی قوم کو کوئی بندہ ہو۔ تو ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بلایا گیا اور بڑا طویل مکالمہ ہوا۔ اس نے کئی سوالات پوچھے اور ہر سوال کے جواب پہ کہتا ہاں ٹھیک ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ ان کے ماننے والے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے انہوں نے کہا کہ غریب لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا صحیح ہے، جب کوئی بھی نبی آتا ہے سب سے پہلے غریب ہی اس پہ ایمان لاتے ہیں، امیر بعد میں ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ تائیدیں کرتا چلا گیا، لمبا مکالمہ ہے، لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل میں، خود راوی کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ میں وہ معراج کی بات کیوں نہ چھیڑ دوں۔ اس بات سے وہ جو ہے نا مطلب ہے متنفر ہو جائے گا کہ یار یہ دیکھو یہ کیسی بات ہے، ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے بھٹکانے کے لیے یہ کہا کہ ایک بات میں آپ کو عجیب بتاؤں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے ہو کر راتوں رات واپس بھی آ گیا ہوں۔ یہ بات جو ہے نا بڑی عجیب بات ہے، اسی سے آپ اندازہ کر لو کہ وہ باتیں تو سچی نہیں ہو سکتی اس کی۔ تو بجائے اس کے یہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی دلیل بنائی نا، لیکن اللہ پاک جب کرم فرمانا چاہے تو وہ مسجد اقصیٰ کا جو متولی تھا نا، اس وہاں کی زبان میں اسے بطریق کہتے تھے، اس نے کہا جی میری ایک بات سنیں۔ میں نے کہا ہاں بھی تمہاری کیا بات؟ انہوں نے کہا یہ بات سچی ہے۔ اس نے کہا یہ بات بھئی کیسے سچی، تم یہاں بیٹھے کیسے تصدیق کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی جس رات ہم نے رات کو عبادت کر کے مسجد اقصیٰ کو بند کرنے لگے نا، جس رات کا یہ ذکر کر رہے ہیں، تو مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات کس نے لکھی؟ امام جلال الدین سیوطی نے۔ الخصائص الکبریٰ میرے پاس موجود ہے، اس میں درج ہے کہ وہ عیسائی پادری تھا، بطریق جسے کہتے ہیں، اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھی نا مسجد اقصیٰ۔ تو اس نے کہا جی وہ رات ہم جانتے ہیں کہ رات کو مسجد بند کرنے لگے نا، دروازہ بند نہیں ہوتا تھا۔ سارے بندے مل کے آئے کہ اس کو زور لگاؤ بھائی، شاید دروازہ کہیں پھنستا ہے تو زور لگائیں گے تو بند ہو جائے گا۔ کہ زور لگایا ساروں نے مل کے، جتنے بھی خدام تھے نا مسجد اقصیٰ کے، انہوں نے مل کے زور لگایا کہ اس کو بند کریں، لیکن وہ بند نہ ہو۔ انہوں نے کہا بھائی اس میں کوئی خرابی آ گئی ہے، عمارت کا بوجھ اوپر پڑ گیا دروازے کی، اس وجہ سے صبح مستری کو بلائیں گے ٹھیک کرائیں گے، اب ہم سے بند نہیں ہوتا۔ سارے بندوں نے مل کے زور لگایا، بند نہیں ہوا۔ کہتے ہیں بھائی وہ رات گزر گئی، اب ہم نے بندوبست کیا مستری کا، لیکن دیکھا تو دروازہ جو سارے بندوں نے مل کے نہیں بند ہوتا تھا، ایک بندے نے بند کر دیا۔ کہتے ہیں میں اس سے یہ سمجھ گیا کہ جو کتابوں میں ذکر ہے کہ ایک رات ایسی آئے گی جس میں سارے نبی اکٹھے ہوں گے مسجد اقصیٰ میں، تو وہ رات وہ تھی کہ جس میں ہم دروازہ بند کرتے رہے تو بند نہیں ہوا، اور اگلی صبح ایک بندے نے ہی بند کر دیا۔ تو یہ بات جھوٹی نہیں، یہ بات کیا ہے؟ سچی ہے، اس نے تصدیق کر دی۔ تو اس طرح متعدد واقعات ایسے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزہ کی تصدیق اپنوں نے بھی کی، انہوں نے تو کرنی تھی، بیگانوں نے بھی کی کہ یہ معجزہ اور واقعہ سچا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات اتنا طویل سفر کر کے تشریف لے گئے۔ انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا، آئندہ جو میں ہم دیدار الہی کے موضوع پر اور آسمانوں کے سفر پر ہی شروع سے خطاب کریں گے۔ بروقت تشریف لائیے گا، انشاءاللہ سینے روشن ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔